الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنی علما یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا وہ حصہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں جس کے اندر خواتین کے اور ہمارے گھریلو معاملات کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے مطالعہ کیا کہ جس کے اندر فرمایا گیا کہ وہ خواتین جن کو طلاق ہو جائے تو وہ اپنی 3 حیض کی عدت کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہدایات دی گئیں کہ اگر ایک طلاق ہو جائے تو عدت کی مدت کے اندر اسی خاوند کو لوٹانے کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ عدت کمپلیٹ ہو جائے تو پھر خاتون کو کہیں بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے بشمول اس پرانے خاوند کے بھی۔ اسی طرح یہ پہلی طلاق جو ہے وہ بھی طلاق رجعی ہے جس میں لوٹانے کا حق رہتا ہے، اور 2 طلاقیں ہو جائیں اس میں بھی حق رہتا ہے، جبکہ جب تیسری طلاق ہو جائے تو پھر لوٹانے کا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ خاتون جو ہے وہ اپنے عدت کا زمانہ تو اسی خاوند کے گھر میں پورا کرے گی، لیکن اس سے نہ لوٹانے کا حق اسے حاصل ہوگا اور نہ عدت پوری ہونے کے بعد اس سے نکاح کا حق حاصل ہوگا، الا یہ کہ وہ خاتون کہیں اور نکاح کرے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ پہلے خاوند کے لیے بھی حلال ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہدایات ہیں، یہی معاملات آگے بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ الطلاق مرتان، کہ طلاقیں تو 2 بار ہیں، یعنی وہ طلاق جس کے اندر لوٹانے کا حق رہتا ہے وہ 2 دفعہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق، او تسریحم بِإِحسان، یا رخصت کرنا ہے اس نے سلوک کے ساتھ۔ یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں اور ہم ان کو بھولے ہوئے ہیں، کہ اگر خاتون کو رخصت بھی کرنا ہے، کوئی طلاق دینے کی بھی نوبت بھی آ گئی ہے، تو قرآن مجید ایسے خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے کہ احسان کے ساتھ، بہترین سلوک کرتے ہوئے، حسن سلوک کے ساتھ اسے رخصت کرنا ہے، اور اگر روک کر بھی رکھنا ہے یعنی جو ہے وہ رجوع کر لینا ہے تو وہ بھی بہترین طریقے سے گھر بسانے کے لیے، نہ کہ اس کو کوئی تکلیف دینے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو تم نے انہیں دے رکھا ہو کچھ بھی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن مجید نے اور جگہ بھی اس کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ اگر تم نے ڈھیروں مال بھی ان کو دے رکھا ہو، خزانے بھی دے رکھے ہوں جو حق مہر کی شکل میں یا تحفوں تحائف کی شکل میں جو دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آگے معاملہ نہیں چلا اور کوئی طلاق کی نوبت آ گئی، تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ان دیے ہوئے تحفوں میں سے یا جو حق مہر آپ دے چکے ہیں ان میں سے 1 پائی بھی واپس نہیں لیں گے، جس کی مسلسل ہمارے معاشرے میں نفی رہتی ہے کہ جب کوئی چپکلش کا معاملہ آئے تو سب سے پہلے تو وہ میاں کا دیا وہ مال جو ہے اس کو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارا واپس رکھتے، اور پھر تو چلی جا اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی طرف، اور پھر بعد میں اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، جبکہ یہ مسلسل نفی ہے قرآن مجید کی ہدایات کی اور آیات کی، کہ حکم تو یہ ہے کہ طلاق بھی دے دی ہے تو آپ کے گھر میں رہے گی یہاں تک کہ اس کی عدت کا زمانہ پورا ہو جائے، اور فرمایا کہ جو کچھ تم دے چکے ہو اسے کچھ بھی دیا ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کو واپس لو، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ ایک استثناء یہ ہے کہ ایسا معاملہ آ گیا کہ جو میاں ہے وہ تو طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن خاتون جو ہے وہ لینا چاہتی ہے، جسے ہم خلع کہتے ہیں، تو خلع کا اختیار خاتون کو ہے۔ اس صورت میں وہ کوئی نہ کوئی بارگین کر کے اپنے اس مال میں سے واپس کر کے خلع کے اوپر کمپرومائز کر سکتی ہے، یعنی میاں بیوی کو اگر یہ خوف ہو کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو آپ نے جو بہت سارا مال اس کو دے رکھا ہے حق مہر کی شکل میں، تو پھر عورت کے ساتھ بارگین کیا جا سکتا ہے، خاتون چاہے تو اس میں سے کچھ حصہ یا زیادہ، بلکہ یہاں تک کہ اگر اس کے علاوہ مزید بھی جو ہے وہ کوئی دے کے جان چھڑانا چاہے، یہ حالات کے اوپر منحصر ہوگا، تو فرمایا اس صورت میں اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں کے اوپر، فی مفتدت بہی، اس میں سے کہ جو عورت اس کے بدلے میں دے دے، یعنی عورت جو ہے وہ خلع لینا چاہتی ہے اور مرد نہیں دینا چاہتا لیکن اکٹھے بھی نہیں رہ سکتے،
تو پھر عورت کو یہ اجازت ہے کہ اس مال میں سے، اس حق مہر میں سے جتنا چاہے اس کے اوپر اس کو واپس کر کے اور اس سے جو ہے یہ اپنا حق لے سکتی ہے کہ مجھے فارغ کر دے اور میں کہیں اور چلی جاؤں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس ان سے آگے مت بڑھو۔ جو کچھ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ظلم و زیادتی سے اس سے نہیں لوگے، ہاں البتہ وہ خلا لینا چاہے گی، آپ طلاق نہیں دینا چاہتے تو پھر جو بھی کمپرومائز ہو جائے، جتنا وہ کچھ واپس کرنا چاہے تو اس کے اوپر آپ کو اجازت ہے، لیکن زبردستی اس سے مال واپس لینا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فرمایا ان سے آگے مت بڑھنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ظالم کی اصطلاح جو ہے یہ بہت بڑی ہے، یہ شرک کے لیے بھی آتی ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور اس سے نیچے بھی درجہ بدرجہ۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ کہیں پہلے جو ہے وہ میں ایک طرف تھا اور یہ اس طرح کا معاملہ کر کے کہیں خود جو ہے وہ ظالموں کی فہرست میں اور مجرموں کی فہرست میں نہ آ جاؤں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے طلاق دے دی اس کو، یعنی تیسری طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد، تو پھر وہ جائز نہیں رہتی اس کے لیے، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خامد سے اس کے علاوہ۔ یعنی 3 طلاقیں اگر ہو گئیں تو وہ 3 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ اس کو نہ تو لوٹانے کا حق ہے اور نہ ہی عدت پوری ہونے کے بعد اس سے نکاح کرنے کا حق حاصل ہے، یہاں تک کہ وہ کہیں اور نکاح کرے۔ تو اس کو بھی قرآن مجید نے وضاحت سے فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، یعنی جہاں اس نے نئی جگہ نکاح کیا وہاں بھی اس سے طلاق ہو جائے اس خاتون کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، اَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنّا، کہ اگر وہ دونوں یہ خیال کریں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں کہ میاں اور بیوی مل کر ایسے گھر کو ترتیب دیں گے جہاں مسلسل شریعت کے احکامات جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جائیں گے، اور اسی طرح سے اولاد کی تربیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نظام اس گھر میں قائم رہے گا۔ اگر جو ہے وہ صبح شام تو تڑا کی رہنی ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ٹوٹتے چلے جانے ہیں، تو ایسی حالت کے اندر جو ہے پھر اس گھر کو قائم رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہاں سے بھی خاتون کو طلاق ہو جائے اور پھر یہ دونوں میاں بیوی یہ خیال کریں کہ بچے بھی ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیے ہوئے ہیں، اب ہم کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اگر خیال کریں کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، تو فرمایا کہ پھر جو ہے وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ واپس جو ہے وہ نکاح کر لیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، انہیں وہ واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بار بار جو ہے ان آیات کے اندر ہمیں یہ آئے گا کہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود ہیں، یہ ایسے معاملات نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہمارا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا اور جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو پھر ہم ساری حدود توڑتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ایسا کرائیں گے تو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کے حضور پیش ہو کے سب کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو روک رکھو دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر انہیں رخصت کر دو دستور کے مطابق۔ یعنی پہلے جو ہے وہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ طلاق دینے کی اور واپس لوٹانے کی کوئی لمٹ ان کے پاس مقرر نہیں تھی، ان کے معاشرے کے روایات میں یہ چلی آ رہی تھی بات کہ بس طلاق دینی ہے اور عدت کے اندر دوبارہ رجوع کر لینا ہے، پھر طلاق دے دینی ہے، پھر رجوع کر لینا ہے۔ تو مسلسل پوری زندگی کے لیے خاتون جو ہے اسی مصیبت میں پھنسی رہتی تھی، نہ اس سے فارغ ہو پاتی تھی، نہ گھر جو ہے اس کا بسایا جاتا تھا۔ تو یہ جو ظلم اور زیادتی خواتین کے ساتھ ہو رہی تھی اس کو قرآن مجید نے روک دیا اور فرمایا کہ وہی 2 طلاقیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ اگر تم طلاق دے دو تو پھر یا تو ان کو روک لو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، اور یا پھر رخصت کر دو تو دستور کے مطابق۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ تم روکو انہیں نقصان پہنچانے کی غرض سے تاکہ تم زیادتی کرو ان کے اوپر۔ یعنی اس وقت وہ یہی کہتے تھے کہ اگر تم جو ہے وہ میرے گھر میں نہیں بستی تو میں تمہیں آزاد بھی نہیں کروں گا اور تمہیں ذلیل کرتا رہوں گا اور تمہیں طلاق دوں گا اور رجوع کروں گا، طلاق دوں گا اور رجوع کروں گا۔ تو قرآن مجید نے آ کے خواتین کی داد رسی کی
اور ان کے لیے بہترین راستہ جو ہے وہ نکال دیا اور اس کی حد مقرر کر دی کہ 2 طلاقوں تک اس کو روکنے کا اختیار حاصل ہے، تیسری طلاق اگر وہ دے دے گا تو پھر اس کو نہ تو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے اور نہ عدت پوری ہونے کے بعد اس سے نکاح کرنے کا حق حاصل ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی یہ کرے گا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یعنی اب بھی حالانکہ اجازت صرف 2 طلاقوں کی رجعی کی ہے اور تیسری جو ہے وہ تو پھر مغلظ ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھنا ایک طلاق دے کے واپس رجوع کرنا ہو تو گھر بسانے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پورا کرنے کے لیے کہیں جو ہے وہ تکلیف دینا اس میں مقصود نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو فرمایا کہ جو بھی اس طرح کرے گا اس نے پھر اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے احکامات کو مذاق مت ٹھہراؤ، یعنی اس نیت سے جو ہے وہ طلاق دے دینا اور پھر رجوع کر لینا، پھر طلاق دے دینا رجوع کر لینا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس معاملات ہیں کہ جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود مقرر ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہے، یعنی یہ بھی یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور یہ مسلمانوں والے قوانین جو ہے ہمارے اوپر نافذ ہیں۔ اگر اس میں ہم نہ ہوتے تو آج بھی دیکھیے دنیا میں کتنی کمیونٹیز ہیں جہاں اسی طرح کے جو ہے وہ ایسے رسم و رواج کہ جن کو انسانیت برداشت بھی نہیں کر سکتی، وہ آج بھی جو ہے لوگوں کے ہاں چلتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں دیکھیں الگ رسمیں ہیں، کوئی دوسرے مذاہب میں دیکھیں الگ رسمیں ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے یہ قوانین اور یہ نعمت ہمارے اوپر نازل کر دی۔ وما انزل علیکم من الکتاب، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کا وہ انعام کہ جو اس نے کتاب نازل کی تمہارے اوپر، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں نازل کی، یعنی جو ہے وہ 2 دفعہ طلاق دے کے رجوع کرنے کا حق ہونا اور تیسری دفعہ نہ ہونا، اس میں کتنی بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ گہرائی میں جائیں گے تو جا کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت احکامات جو ہے وہ دے دیے ہیں۔ یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے اس کی تم لوگوں کو۔ واتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، جیسے باقی معاملات کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تقوی کے لیے اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، باقی معاملات جیسے اللہ تعالیٰ کے تقوی کی خاطر ہم کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ زندگی کے یہ جو معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، گھر گرستی کے معاملات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اختیار کرنے ہیں، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ کل کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ میرے دل میں کیا ہے، میں نے کیوں یہ کام کیا، کیوں طلاق دی، اندر نیت کیا تھی، باہر میں نے لوگوں کو کیا شو کیا، اللہ تو سب جاننے والے ہیں، اس کے مطابق حساب کتاب لیں گے۔ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو پس ان کو مت روکو، أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب کو وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق، یعنی اگر 2 طلاقیں ہوئی ہیں اور اس میں جو ہے وہ خاتون کی عدت پوری ہو گئی، رجوع نہیں ہوا، اور بعد میں جو ہے وہ عدت پوری ہونے کے بعد خاتون یہ چاہتی ہے اور اس نے دیکھا معاشرے کے اندر کہ کہیں کوئی اس کے حساب کا کوئی رشتہ مناسب نہیں ملا، اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میرے تو بچے ہیں، میرا تو گھر ہے، اور ویسے ہی ٹائم گزرتا ہے تو جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ہیل اپ ہو جاتے ہیں اور وہ غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے اور وہ خاتون پچھلے ہی جو ہے وہ اپنے خامد سے نکاح کرنا چاہے اور دونوں آپس میں راضی ہو جائیں نکاح کرنے کے لیے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ پھر تم لوگ درمیان میں رکاوٹ نہ بننا۔ پھر خاتون کے بھائی اور اس کے ماں باپ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے یہ زیادتی کی تھی، اب ہم تمہیں اس کے نکاح میں نہیں دیں گے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ اصل میں میاں اور بیوی کا اپنی رضامندی کا معاملہ ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ رکاوٹ نہیں بنیں گے، جو بھی بھلے طریقے سے اگر وہ راضی ہوں تو ان کو کرنے دیا جائے گا۔ ذالک یوعظ بہ، یہ وہ نصیحت ہے جو کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، اس کے لیے کہ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر۔ یہ جو ہدایات ہیں یہ اصل میں اسی کو اپیل کرتی ہیں، وہی ان کے اوپر پابندی کرتا ہے جو کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر
ایمان رکھنے والا ہو، یعنی جو واقعی مومن ہے، جو باقی معاملات کرتا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادات سنبھالنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، آخرت کا یقین رکھنے والا، اس کے لیے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور جس کو ان کی پرواہ ہی نہیں ہے پھر ان کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں کرتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہدایات خاص ان کے لیے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، وہ تو اس کی پابندی کریں۔ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت صاف ستھرا طریقہ ہے، وَأَطْهَرُ، بہت ہی پاکیزہ طریقہ ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد بچوں کے معاملے کے اوپر بھی ہدایات دی گئیں کہ اگر جو ہے وہ درمیان میں بچے ہوں اور بچے بھی چھوٹے ہوں جن کو بھی دودھ پلانے کا وقت بھی ہے، تو اس کے لیے بھی قرآن مجید نے مفصل ہدایات دی ہیں۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن ارادہ، جو کوئی ارادہ کرے، ان یتم الرضاع، کہ وہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت۔ یعنی دیکھیے ایک طرف جو ہے وہ کہاں اتنا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ طلاق تک نوبت آ گئی، اور دوسری طرف قرآن مجید یہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہارا بچہ ہے اور تم چاہتے ہو کہ اسی اپنی سابقہ بیوی سے ہی اس کو دودھ پلاؤ، تو یہ تمہیں اجازت ہے، تم اسے دودھ پلاؤ، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پھر تم عورت کو اضافی نان نفقہ دو گے جب تک کہ وہ پلاتی رہے گی آپ کے بچے کو دودھ، چونکہ جو اولاد ہے وہ باپ کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو معروف کے مطابق، قانون کے مطابق چیزیں بنیں گی وہ ان کو دیا جائے گا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور وہ جس کا وہ بچہ ہے اس باپ کے ذمے ہے ان عورتوں کا کھانا اور ان کا لباس، جنہیں ہم نان نفقہ کہتے ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی بھلے طریقے سے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اچھا مالدار ہے، کھاتا پیتا ہے، تو وہ اس کے لحاظ سے نان نفقہ دے گا، اور ایک غریب آدمی ہے تو وہ اس کے لحاظ سے نان نفقہ دے گا، لیکن وہ بھلے طریقے سے۔ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی ویسے تو بہت امیر آدمی ہے، لیکن اب چونکہ اس نے طلاق دے دی ہے اور نفرت کا پہلو اس کے دل میں آ گیا ہے، تو پھر اس بیوی بیچاری کو اتنا کچھ دے رہا ہو جیسے نوکرانیوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بار بار یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ دستور کے مطابق، یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں تکلیف دی جاتی کسی بھی شخص کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آج کل تو چونکہ ججز یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، ورنہ برادری کے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور یہ دودھ پلائی کے لیے اپنی سابقہ بیوی کو کیا کچھ نان نفقہ دے سکتا ہے، تو معروف کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ لا تضار والدۃ بولدہا، اور نہیں نقصان پہنچایا جائے گا ماں کو اس کے بچے کے سبب سے، یعنی اگر جو ہے یہ پروگرام نہیں بنا، خاتون نے انکار کر دیا یا مرد چاہتا ہے کہ نہیں میں نے اس سے دودھ نہیں پلانا، تو پھر وہ بے شک دودھ کہیں اور سے پلوائے، لیکن اس بچے کی وجہ سے ماں کو اذیت نہیں دی جائے گی، اور ماں اگر کہے گی کہ میں اس بچے کو صبح شام یا ہفتے بعد یا اتنے دنوں بعد ملاقات کروں گی، تو وہ اس سے ملاقات کرائے گا اور اس کا بندوبست رکھے گا۔ ایسا ہی جو ہے وہ مرد کے لیے بھی ہے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور اسی طرح جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کے بچے کے بس سبب اس باپ کو بھی کوئی اذیت اور تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے اوپر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے، یعنی جب تک جو ہے وہ میاں خود ہے تب تک بھی یہ معاملات ہیں، اور اگر جو ہے وہ میاں فوت ہو گیا اور پیچھے جو اس کے وارثین ہیں، کوئی بھائی ہیں یا اس کے مطلب دوسرے سسرال والے رشتہ دار ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح کا دستور جو ہے وہ اپنانا ہوگا، اور اس کے مطابق نہ تو باپ کو تکلیف دی جائے گی اور بچوں کے ذریعے سے نہ مصیبت میں ماں کو ڈالا جائے گا۔ یعنی ظاہر ہے اولاد ہے، اس کے ساتھ ماں اور باپ دونوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے لحاظ سے ان کے معاملات جو ہیں باہمی رضامندی سے طے کیے جائیں گے۔ آگے دیکھیے قرآن مجید میں کیسی خوبصورت بات ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں چاہیں دودھ چھڑانا، ان ترازن آپس کی رضامندی سے، منہما دونوں سے، وتشاورن اور باہم مشورے سے۔ ویسے طلاق ہو چکی ہے، شاید ایک دوسرے کو اس سٹیج پہ جا کے طلاق ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، لیکن اگر بچے ہیں تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں میاں بیوی مشورہ کریں گے، اور مشورہ کر کے طے کریں گے کہ بچوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، کہ کیا میں دودھ پلاؤں گی تو اتنے پیسے آپ سے لوں گی، یا آپ نے کہاں سے دودھ پلوانا ہے وہاں سے پلواؤ گے، تو پھر بچوں کی اس طرح ملنے جلنے کا انتظام میرے پاس رکھو گے۔ تو یہ باہمی مشاورت سے طے کیا جائے گا، یعنی کہاں جو ہے وہ ہمارے
سوسائٹی کے اندر کہ جہاں ایک طلاق واقع ہو جائے تو پوروں کے پورے خاندان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بریک ہو جاتے ہیں، اور کہاں قرآن مجید کی یہ ہدایات ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی تھی، اور وہ بھی اس طرح سے معاملہ رہا، لیکن صحابہ کرام کی زندگیاں کمال کی زندگیاں ہیں، اور دونوں جو ہے وہ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن بس میری کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو مجھے اجازت دیجیے میں طلاق دے دوں۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی شکایت کرتی تھیں کہ مجھے اپنے میاں سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن بس کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم الگ ہو جائیں۔ تو وہ الٹیمیٹلی پھر فیصلہ آ گیا اور انہیں طلاق دے دی۔ اس کے بعد جب ان کے لیے آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح جو ہے وہ زینب سے کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات دے کے حضرت زید کو بھیجا ہے اپنی سابقہ بیوی کی طرف کہ جا کے جو ہے وہ زینب کو یہ خوشخبری سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کر دیا۔ یعنی طلاق کا ہو جانا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ جس سے میری طلاق ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے میری کزن بھی ہو، ماموزاد بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، دوست کی بیٹی بھی ہو، تعلقدار بھی ہو، تو وہ تو اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ یعنی ایک معاملہ جو کہ شرعی لحاظ سے ہو گیا، اور طلاق جو ہے وہ شریعت کا معاملہ ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، ایک معاملہ آگے نہیں چل رہا تھا اس کی وجہ سے ہو گیا، تو اس کی بجائے یہ تھوڑا کہ ایک بہت بڑا جرم کر لیا جائے گا اور سارے تعلقات توڑ دیے جائیں گے۔ اتنی بہترین ہدایات دی جا رہی ہیں کہ میاں اور بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے اور مشورے سے اگر جو ہے وہ دودھ چھڑانے کا طے کر لیں، فلا جناح علیہما، تو بھی ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو یعنی کسی دوسری جگہ سے، فلا جناح علیکم، تو تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم حوالے کر دو وہ جو تم نے دیا ہے ان کو دستور کے مطابق، یعنی جو بھی کہیں اور سے بھی اگر دودھ پلاؤ گے تو دستور کے مطابق ان کو بھی دودھ پلائی دیتے رہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم عمل کرتے ہو پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عدت بیان کی گئی ان عورتوں کی کہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں۔ پہلے ان کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کو طلاق ہو جاتی ہے ان کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے یا وضع حمل تک ہے۔ اسی طرح وہ خواتین کے جو بیوہ ہو جائیں، جن کے شوہر فوت ہو جائیں، ان کی عدت بیان کی گئی۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو پھر وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ ان کی عدت کی لمٹ ہے بیوہ کی۔ یا یہ ہے کہ اگر وہ حمل والی ہو تو پھر وضع حمل ہے، کہ وضع حمل جلدی ہو جائے یا اس سے بھی دیر کے ساتھ ہو تو پھر وہ اس کی عدت ہے، اور اگر جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما فعلن فی انفسہن، اس میں کہ وہ جو کچھ بھی فیصلہ کریں اپنی جانوں کے معاملے میں، بالمعروف، بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق۔ یعنی ہمارے ہاں جو ہے وہ بیوہ کوئی نکاح کرنا چاہے تو ہمارا معاشرہ ایسے ان کی طرف انگلیاں کھڑا کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس سے بیٹھا نہیں جا رہا، جبکہ قرآن مجید یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بھی جن کو طلاق ہو گئی تھی اور ان کے لیے بھی کہ جو بیوہ ہو گئی ہیں، تو وہ جو ہے جو ہی ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر جو بھی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں نکاح کرنے کا یا اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ نکاح نہ کرنے کا فیصلہ کریں، تو فرمایا تم درمیان میں رکاوٹ مت بنو، ان کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے دو بھلے دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو پوری طرح جاننے والا ہے اور اس سے باخبر ہے۔ تو یہ ہدایات جو ہیں مزید بھی جاری ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی ہم انہی کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر۔